اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ایک بار پھر ہم اس مرکز محبت پر موجود ہیں جسے پوری دنیا میں دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں الحمدللہ حال ہی میں الحمدللہ نقیب ملت اسلامیہ حضور قبلہ حافظ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم قدسیہ اور سفیر اسلام، سفیر عشق و محبت حضرت صاحب زادہ والا شان حضور قبلہ حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم قدسیہ انگلینڈ اور امریکہ کے تاریخی تبلیغی دورے سے لوٹے ہیں، اور لوٹے کیا ہیں، ابھی بھی تبلیغ میں ہی ماشاءاللہ مصروف ہے۔ کل رات قبلہ صاحب کا سیالکوٹ میں خطاب، ماشاءاللہ یہ خطابات کا سفر، یہ عقیدتوں کا سفر، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ نہ انہیں آرام کی فکر ہے، نہ انہیں دن و رات کا پتہ ہے، انہیں صرف اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے، ان کے رشد و ہدایت کے لیے۔ اور آج جو محفل نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائی گئی ہے، یہ جشن غوث الورا کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ اور میں نے مرکز محبت کہا تو یہ نقشبندیوں کی محبت دیکھیں، اور حضور قبلہ حافظ عبد الکریم نور اللہ مرقدہ کی تربیت دیکھیں کہ آج دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف میں ہر سال کی طرح 11ویں شریف کا جشن منایا جا رہا ہے، اور اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس قادری آئے تو دعا لے کر جائیں گے، چشتی آئے تو دعا لے کر جائیں گے، صابری، نظامی، نقشبندی جو سلسلے والا یہاں آئے گا انشاءاللہ وہ ابا مراد ہو کر جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ایسا مرکز محبت ہے، اللہ تعالیٰ اسے تا صبح قیامت آباد رکھے، اور ماشاءاللہ یہاں پر آنے والے علماء، مشائخ، محققین اس بات کا ہمیشہ اظہار کرتے ہیں کہ جو محبت، جو اپنائیت کا لفظ میں نے کہا ہے، جو اپنائیت دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف میں ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور قبلہ بڑے پیر صاحب جو ہے وہ خود ایک سراپا، ایک محبت کا مظہر نظر آتے ہیں، سراپا عجز و انکساری کا مظہر نظر آتے ہیں۔ اور آپ کی تربیت کا یہ حصہ ہے کہ میں نے کبھی بھی بہت بڑے بڑے مجمع میں دیکھا لیکن وہاں پر کسی قسم کے بھی جو ہے نظم و ضبط میں کوئی کمی نہیں دیکھی، بالکل ڈسپلن ہوتا ہے معاملہ، بہت ادب اور احترام کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں تشریف لاتی ہیں، ہمارے بزرگ دوست پوری دنیا سے ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، اور آج بھی وہی سلسلہ ہے۔ تلاوت کلام الرحمن سے باقاعدہ طور پر آغاز ہو رہا ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی حزن و ملال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ولیوں کی شان دیکھے، ان کی نشانی بھی قرآن نے بتا دی۔ الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی والے ہیں۔ تقوی ان کی شناخت ہے، اللہ اکبر، ان کا امتیاز ہے، ان کا تفرد ہے تقوی، اور الحمدللہ ہم صاحبان تقوی کے قدموں میں بیٹھ کر یہ محفل کر رہے ہیں۔ کہیے نا ذرا سبحان اللہ، ذرا گج وج کے پیچھے والے بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ تلاوت کلام الرحمن سے آغاز کیا جا رہا ہے، اور دیکھیں جو سنت نبوی کے مطابق دار ارقم سے لے کر اصحاب صفہ تک کی جو سنت ہے، اسے دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف نے اس سنت پر بھی عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ جس ادارے کا قیام کیا، المعہد المحمدی العالی، اسی کے طالب علم الحمدللہ تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محمد مبین سے تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے باقاعدہ طور پر محفل نعت کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، ذرا باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ، اور ذرا ایمانی قوت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ المعہد المحمدی العالی کے اسٹوڈنٹ محمد مبین تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس سے پہلے بہت ہی خوبصورت حمدیہ اشعار، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی سارا سمندر بانٹ دیتا ہے. مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی سارا سمندر بانٹ دیتا ہے. محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے، حسب حال شعر، اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے، اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. ابابیلوں کے لشکر میں. اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابراہا نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف پیش قدمی کروں گا اور ہاتھی کی فوج تیار کی، ہاتھیوں کی فوج تیار کی اور کعبۃ اللہ کا رخ کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں سے بڑھ کر کوئی جانور نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے ابابیل کا انتخاب کیا. جس چھوٹے سے ابابیل کا انتخاب کیا تو اس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ ابابیل پر اگر آپ ریسرچ کریں تو اللہ نے اس کو مکمل طور پر 20 سال کی عمر عطا فرمائی ہے. ابابیل ایک بہت چھوٹا سا پرندہ ہے، یہ 10 ماہ تک زمین سے فضا میں پرواز کر سکتا ہے. ابابیل وہ پرندہ ہے کہ جسے حالت پرواز میں اللہ تعالیٰ خوراک فراہم فرما دیتا ہے، اس کی نیند پوری فرما دیتا ہے. اور ابابیل وہ پرندہ ہے جو زمین سے 40,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے. اب اس پرندے کی چونچ میں جو کنکر تھے، ان کنکروں نے جب ہاتھیوں کا رخ کیا اور ہاتھیوں پر برسے تو پھر وہ ہاتھی نہ رہے، خاک کا ڈھیر بن گئے. اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے.
ابابیلوں کے لشکر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے المہد المحمدی العالی کے اسٹوڈنٹ محمد شامیر سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت نظر کریں. ذرا آپ کے جوش ایمانی کا مظاہرہ پوری دنیا میں ARYQ TV دیکھنے والے دیکھ لیں کہ الحمدللہ عیدگاہ شریف کے چاہنے والے، محبت کرنے والے مریدین، محبین، متوسلین اور خلفاء جس جذبے کا اظہار عیدگاہ شریف میں کرتے ہیں پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کیمرے کی آنکھ دکھا دے کہ الحمدللہ الحمدللہ جو بھی محفل ہو عیدگاہ شریف میں جذبہ ویسا ہی توانا ملے گا، ایمانی قوت ویسی ہی نظر آئے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین مکرم السلام علیکم. تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اے رسول امین، خاتم المرسلین، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں. اے رسول امین، دست قدرت نے ایسا بنایا آپ کو، دست قدرت نے ایسا بنایا آپ کو، جملہ صف سے خود سجایا آپ کو. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں. اے رسول
آپ کا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، آپ کا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اور کیا رب کیا عجم، کیا رب کیا عجم، سب ہیں زیر نگین، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر آپ کی ذات منظر پہ لائے گئے، پھر آپ کی ذات منظر پہ لائے گئے، سید الاولین سید الآخرین، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی مدح و ثنا، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں شامیر اپنی عقیدتیں نظر کر رہے تھے، اور اس بات کا یقین ہے کہ المہد المحمدی العالمی سے جو علماء، جو مفتیان دین اور جو مبلغین انشاءاللہ دنیا بھر میں سفر کریں گے، ان میں بہت سے خوش الہان قرہ بھی ہوں گے، خوش الہان ثناخواں بھی ہوں گے، چونکہ یہاں آنے کے بعد یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان دین و دنیا کی تعلیم لے کر جائے اور عشق رسول کے بغیر چلا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف و مرکز ہے کہ جہاں کے سامنے سے اگر کوئی گزر جائے تو اسے بھی عشق رسول کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے کہ یہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے،
حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ یہاں کے تلامذہ ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں ہی اسٹوڈنٹس نے اپنی اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. حیات آپ سے ہے، کائنات آپ سے ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. حیات آپ سے ہے، کائنات آپ سے ہے، تمام سلسلہ شش جہات آپ سے ہے. حیات آپ سے ہے، کائنات آپ سے ہے، تمام سلسلہ شش جہات آپ سے ہے. یہ عرش و فرش سجے آپ کی محبت میں، یہ عرش و فرش سجے آپ کی محبت میں. سحر کا نور ستاروں کی رات آپ سے ہے، سحر کا نور ستاروں کی رات آپ سے ہے. اور اب میں چونکہ ظاہر ہے وقت بھی ہمارے پاس جو پیش نظر ہے ہمیں، اور میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا ایک ایسی عالمی شخصیت جن سے پوری دنیا محبت کرتی ہے، بلا مبالغہ میں یہ بات بتا رہا ہوں، تمام مکاتب فکر میں اگر اہل حاضر میں کسی شخصیت کا احترام میں نے دیکھا ہے، تمام علماء میں، تمام مفتیان دین میں، تمام مکاتب فکر میں بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب اگر کسی شخصیت کی محبت اور احترام پایا جاتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ نقیب ملت اسلامیہ حضرت قبلہ حافظ پیر نقیب الرحمن صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ جن کا احترام، جن کی محبت لوگ محسوس کرتے ہیں. کوئی ایک بار مل لے وہ 20 سال بعد بھی بتاتا ہے 20 سال پہلے حضرت سے ملے تھے اور اس طرح کی آپ نے دعاؤں سے نوازا تھا. میں گزارش کروں گا نہایت ادب و احترام کے ساتھ کہ حضرت اپنے فرامین سے ہمارے اور آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، آج کی اس محفل میں اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں. جی بہتر. الحمدللہ بارگاہ ختمی مرتبہ حضور قبلہ کا فرمان ہے کہ نعتیں جاری رہے. کہیے سبحان اللہ. یہ حضور سے عشق اور محبت کا ایک جو انداز ہے نا، جب امتی کے دل پر حضور کی محبت کا اثر اتنا ہو جائے تو پھر وہ اسے حضور ہی حضور نظر آتے ہیں. تو میں دعوت دوں گا نعت کے لیے المہد المحمدی العالمی کے العالی کی اسٹوڈنٹ محمد اویس، المہد المحمدی العالی کے اسٹوڈنٹ محمد اویس تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں. محمد اویس. اچھا خطاب کے لیے ماشاءاللہ خطاب بھی ماشاءاللہ دیکھیں، خطابات دیکھیں. میں نے ایک اسٹوڈنٹ کا، اسی ادارے کے اسٹوڈنٹ کا عربی میں خطاب سنا، اللہ اکبر. اسی طرح مختلف زبانوں میں، یہ بھی ایک تربیت ہے، یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ نوجوانوں کو وہ صلاحیت ان کی نکھاری جائے اور دنیا میں اس کو متعارف کرایا جائے کہ الحمدللہ مسلمان نوجوانوں میں کتنی صلاحیتیں ہیں. اور دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف اس بات کو بہت اچھی طرح محسوس کرتا ہے اور اس پر الحمدللہ عمل بھی کر رہا ہے. المہد المحمدی العالی کے اسٹوڈنٹ محمد اویس سے گزارش کروں گا کہ اپنی تیار کردہ اسپیچ آج خطاب جو ہے وہ پیش کریں. الحمد لله
الحمد لله الذي أبدع الأفلاق والأبدين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The month of Rabi'u Thani is one of the blessed months as it holds special significance. The 11th of the Rabi'u Thani is the day of Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh. Listeners, the friends of Allah Almighty has only one motive in their lives, which is to connect the people of this world to Allah Almighty. There is only one purpose of the friends of Allah Almighty, which is to connect the people of this world to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and to connect the people of this world to Quran and Sunnah. Yes, it is true that Allah Almighty fulfills the need of people by the prayers and blessings and prosperity of His friends. But this is not the motive of the friends of Allah Almighty. The motive and purpose of the friends of Allah Almighty is only to take out the love of the world from the people's heart and to fill their heart with the love of Allah Almighty and with the love of Quran and Sunnah. Same is the motive of Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh. Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh has emphasized a lot of qualities to make a bond with Allah Almighty. Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh has emphasized a lot of qualities to get closeness of Allah Almighty, to get the nearness of Allah Almighty. And I would like to highlight some of these qualities described by Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh. The first quality which is described by Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh, the first and foremost quality, after believing in the oneness of Allah, after the strong belief on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and after fulfilling one's religion obligations, the first and foremost quality to get closeness of Allah Almighty is to abandon the habit of lying. Is to abandon the habit of lying in all circumstances, even in jest. Even if you are joking with someone, you should not lie with someone. Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayhi is saying that if you want closeness of Allah Almighty, then you should stop lying. Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayhi is saying this quality in the light of the example when a person came to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and said that, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, I have a lot of sins and I cannot leave all these sins at a time. So please advise me to leave a single sin. I will try to remove this sin. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked that person to leave the habit of lying. After some days, the same person came to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and said that, Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, due to your advice of leaving the lying, I have left all the sins from my life. Due to your advice of neglecting the lies, I have neglected all the lies, all the sins of my life. The second quality that Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh has described is that Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh said that you should fulfill the promises. He said that if you make a promise, then fulfill it, and if you cannot do so, then do not make promises, because breaking promise is one of the worst form of lying. As Allah Almighty has said that, fulfill your promises, surely promises shall be questioned about. The third quality, which is emphasized by Hazrat Ghaus-e Azam, Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh, is not to inflict even the lightest harm on anybody, whether through your words or by any other action. Highlighting the fourth quality,
Allah, Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayhi said that if you want the closeness of Allah Almighty, if you are the seeker of truth, then you should do a task. You should not to pray against any one among the creatures if you want to attain the nearness of Allah Almighty. So make remember that it is beneficial and necessary to share problems with the friends of Allah Almighty, because Allah Almighty, due to the prosperity and due to the love of Allah Almighty with His friends, Allah Almighty help people, Allah Almighty remove their problems. But we should remember that it is not the motive of the friends of Allah Almighty. The motive and the main purpose of Allah, the friends of Allah Almighty, is only to strengthen the connection of ourselves with our Allah Almighty. Allah praise, we all praise to be Allah for these teachings from the saints of Allah Almighty. Jazakallah. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، بلکہ میں تو دعوت دوں گا پورے پاکستان سے کیا پوری دنیا میں رہنے والے اور اس محفل کو دیکھنے والے کہ اتنا خوبصورت ادارہ ایسی اعلیٰ تعلیمی معیار کہاں نصیب ہوتا ہے. لیکن یہ الحمدللہ المعہد المحمدیہ العالیہ عیدگاہ شریف ہی کے زیر اہتمام ادارہ ہے کہ جو ایسے نوجوانوں کی تربیت کر رہا ہے جس میں جو صلاحیت ہے. اگر اسپیچ کی صلاحیت ہے تو اسپیچ کے حوالے سے، نعت کی تیاری ہے تو نعت کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے، علم دین تو ہے ہی، وہ تو اس کا حصہ ہے ہی سلیبس کا. تو بہت خوشی کی بات ہے. آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ اس ادارے کے تحت اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے بھی آراستہ کریں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنیں بھی ان کے دل میں پیدا کریں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اللہ والوں سے محبت اور اللہ والوں کا پیغام وہ دنیا بھر میں پہنچا سکیں. میں درخواست کروں گا عبد الکبیر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. عبد الکبیر نقشبندی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کمال فیض ہے آقا آپ کی محبت کا کہ درود آپ پہ پڑے اور خود سنور جائے. تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہوتا آپ کا ہو جو ہاتھ کو میسر یہ نظارہ آپ کا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ آپ کا وہاں کیا جو تو کرم ہے وہاں کیا جو تو کرم ہے شاہ بطحا
بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا مانے، پر ان کی اوقات ہی کیا ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، یہ فرش والے، فرش والے آپ کی شوکت قولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا آپ کا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا آپ کا، نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا ہے غریب، منبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، پر یہ عقیدہ ہے میرا اللہ کرے مجھے کو نصیب، کیا عقیدہ ہے؟ اٹھائیں دونوں ہاتھ اور مل کے کہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب کو مغیب میں ہے گی میرا آپ کا، یعنی محبوب کو مغیب میں ہے گی میرا آپ کا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب کو مغیب میں ہے گی میرا آپ کا، مجھ سے ناچیز پہ ہے آپ کی عنایت کتنی، آپ نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں آپ کی رحمت میں ہے وسعت کتنے، ایک میں کیا، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنے
اشارہ آپ کا مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ آپ کا کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے پہاڑ